بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ کرام، آج اسلامیات فرسٹ ایئر لیکچر نمبر 9 ہے اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ تقدیر۔ تو عقیدہ تقدیر کے اندر ہمارے یہ 6 ذیلی ٹاپک ہیں اور ان ٹاپک پر ہم بات کریں گے، اس کا معنی اور مفہوم، اس کی اقسام، اس کے فوائد اور اس پر اعتراضات، اس کا علم اور اس کے سرپرست راز، اور ان چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ تو تقدیر جو ہے یہ ہے قدر سے، قدر کا معنی ہوتا ہے اندازہ، تو تقدیر کا مطلب ہوا اندازہ کرنا، منصوبہ بندی۔ اب اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ مخلوق کے متعلق، انسانوں کے متعلق، کائنات کے متعلق اللہ رب العزت کا جو اپنا منصوبہ ہے اس کا نام تقدیر ہے۔ اللہ رب العزت کے اپنے منصوبے کا نام تقدیر ہے۔ اللہ رب العزت کے علم کا نام تقدیر ہے۔ اللہ رب العزت کی معلومات کا نام تقدیر ہے۔ اس کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی، ایک تنکا بھی اللہ کی اجازت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اللہ کی طاقت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ ہر طرح سے تمام مخلوق اللہ رب العزت کی گرفت میں ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ آسان لفظوں میں اللہ کے منصوبے کا نام تقدیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر ایک چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا ایک منصوبہ بنایا ہے، پھر اللہ رب العزت نے اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے۔ اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قادر ہے، یا بھی ایک قادر، منصوبہ بنانے والا، کام کرنے والا، تقدیر۔ تو یہ ہے تقدیر کا معنی اور مفہوم۔ دوسرے نمبر پر ہے تقدیر کی اقسام۔ تو تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم، اور تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں جو کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ پیغمبر کی دعا سے بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان نے کافر ہونا تھا اور اس نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار نہیں ہونا تھا، اس نے غرق ہونا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دعا بھی کی تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، جو بالکل اٹل، یقینی ہو اور اللہ کا قطعی فیصلہ ہو، وہ کبھی تبدیل نہ ہو سکتی ہو۔ تو اس کی دوسری ہے تقدیر معلق۔ تقدیر معلق اس تقدیر کو کہتے ہیں جو تبدیل بھی ہو سکتی ہو۔ مثلا ایک شخص کی موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اس نے کوئی نیکی کا ایسا کام کیا ہے کہ اللہ نے اس کی عمر زیادہ کر دی ہے، اس نے دعا کر دی ہے، صدقہ خیرات کر دی ہے، اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ یہ تبدیل بھی ہو سکتی ہے، کبھی دعا سے، کبھی صدقہ خیرات سے، کبھی نیکی کے کاموں سے، کبھی اللہ رب العزت کی اپنی مشیت سے۔ تو یہ تقدیر معلق تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ تقدیر معلق کیا ہے اور مبرم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری ایک تقدیر، مثلا میری موت کا وقت معلق ہو اور آپ کی موت کا وقت مبرم ہو، آپ کی موت کا وقت معلق ہو اور میری موت کا وقت مبرم ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ شادی، موت، اولاد، یہ چیزیں جو ہیں، یہ رزق، یہ مبرم ہے، یہ تبدیل نہیں ہو سکتے۔ وہ چیزوں کے اوپر اللہ رب العزت نے پردہ ڈالا، وہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس کی کون سی تقدیر معلق ہے اور کون سی مبرم ہے۔ اچھا، تقدیر معلق اور مبرم ہمارے اعتبار سے، انسانوں کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ تو اللہ علیٰ کل شیء قدیر ہے، اس کے سامنے نہ معلق ہے کوئی، نہ مبرم ہے کوئی۔ وہ چاہے تو مبرم کو معلق، معلق کو مبرم بنا سکتا ہے۔ یہ اس کے اعتبار سے نہیں، بندوں کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے۔ تو ہم آتے ہیں تیسری چیز، تقدیر کے فوائد۔ عقیدہ تقدیر کو ماننے والا شخص باہمت، باحوصلہ، صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دنیا کے اندر جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تقدیر کے اندر اللہ رب العزت نے ایسا لکھا تھا، اور پھر وہ اس کے اوپر، اس کے لیے صبر کرنا، اس کے لیے حوصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
تو اسی طرح عقیدہ تقدیر پر ایمان رکھنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ رسک لینا جانتا ہے، وہ قدم اٹھانا جانتا ہے، وہ ہمت کرنا جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں جو لکھا ہے سو وہی ہوگا، اس سے کچھ چیز تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے وہ رسک لے سکتا ہے، وہ ہمت کر سکتا ہے، وہ قدم اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے عقیدہ تقدیر کے فوائد ہیں، انسان کا توکل مضبوط ہوتا ہے۔ تو عقیدہ تقدیر کے اوپر ایک بڑا مشہور اعتراض بنتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دی ہے، تو پھر جنت اور جہنم کیوں ہے؟ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم کافر ہوں گے، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم مسلمان ہوں گے، اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ ہم گناہ کریں گے، تو پھر ہمارے اوپر ہمیں ملامت کیا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے زبردستی اور جبر کسی کے بارے میں یہ نہیں لکھا کہ یہ صرف اور صرف جو ہے کفر ہی کرے گا، یہ صرف اور صرف مسلمان ہی ہوگا، اس میں اس کافر کی طاقت ہی نہیں، یہ صرف اور صرف کافر ہوگا، اس میں مسلمان کی طاقت ہی نہیں، یہ اللہ نے نہیں لکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے بارے میں ایک تقدیر لکھی ہے کہ یہ صرف اور صرف نیکی کریں گے، یہ گناہ کا کوئی کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی جہنم نہیں بنائی، ان میں کوئی نافرمان، کوئی کافر نہیں۔ یہ جو تقدیر ہے یہ اللہ رب العزت نے اس طرح سے نہیں لکھی کہ یہ بندہ یہ جہنم کے لیے میں نے پیدا کیا اور یہ جنت کے لیے پیدا کیا، بلکہ یہ کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کے اندر نیکی اور برائی کا مادہ رکھا ہے، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو یہ بھی بتایا ہے کہ تم اگر نیکی کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہے، برائی کرو گے تو تمہارا انجام یہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے انبیاء بھی بھیجے، کو عقل بھی دیے، آواز سے ہمسا بھی دیے، بولنے سمجھنے دیکھنے کی قوت بھی عطا کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ جانتا ہے کہ کون بندہ برے انجام کی طرف جائے گا، کون بندہ اچھے انجام کی طرف جائے گا۔ اللہ کے اس علم کا نام تقدیر ہے۔ جن چیزوں میں اللہ رب العزت انسان کو مجبور محض کیا ہے ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے انجام کا دار و مدار ان چیزوں کے اوپر رکھا ہی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو جو طاقتیں دی ہوئی ہیں انہی طاقتوں کے مطابق اللہ رب العزت انسان سے سوال کریں گے، انسان سے پوچھیں گے، اسی کے اوپر انسان کا انجام ہوگا۔ مثال کے طور پر انسان کی جو تقدیر ہے وہ اس واقعہ سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ۔ اس بندے نے ایک پاؤں اٹھا لیا تو فرمایا کہ یہ یہاں تک تمہارا اپنا اختیار ہے، اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال بھی کریں گے، کیوں اٹھایا ہے، کیسے اٹھایا ہے، نہیں اٹھانا تھا، یہاں اتنا اختیار ہے، اب دوسرا پاؤں اٹھاؤ، تو دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا یہی تقدیر ہے، اتنا سا انسان کا اختیار ہے، ایک پاؤں اٹھا سکتا ہے، دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا ہے، تو دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے مثال کے طور پر یہ بات اللہ رب العزت نے پوچھنا بھی نہیں کہ کیوں نہیں اٹھا سکتے۔ مثلا اللہ رب العزت نے انسان کو جو احکام دیے ہیں وہ انسان کے دائرۂ اختیار میں قصبی سا اختیار دیا انسان، اب انسان اس اختیار کو کیسے یوز کرے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کسی انسان کو اتنا مجبور باز نہیں بنایا ہے کہ وہ انسان اپنے اچھے انجام کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اللہ رب العزت کے علم میں ایک بات ہے کہ یہ بندہ غلط جائے گا، یہ بندہ صحیح جائے گا، اسی علم الہی کا نام تقدیر ہے۔ پھر اس طرح پانچویں چیز ہے تقدیر کا علم۔ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ پڑھ کے دکھا دیں گے کہ تمہاری تقدیر کیا ہے، دست شناسی ہے، چہرے پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے بڑی شاعری کی ہے اس کے اوپر کہ قسمت ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، اور اس طرح کی لوگوں نے بہت سارے افسانے لکھے اس کے اوپر، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ انسان کی تقدیر اللہ نے کہاں لکھی ہے؟ کیا انسان کے ہاتھوں میں نہیں بتایا، ماتھے میں نہیں بتایا، لوح محفوظ میں ہے، وہاں ہے، کہاں لکھی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لہذا تقدیر کا علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ہاتھ پڑھ کے تمہیں بتا سکے کہ تمہاری تقدیر کیا ہے، تمہارے حساب کتاب کر کے علم نجوم کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے بتا سکے آج کل یہ ہفتہ کیسا رہے گا، نجومی بابا، بنگالی بابا، یہ سب رانگ نمبر ہے، یہ سب فراڈ ہے۔
کسی کے پاس اگر کسی کے پاس قسمت کا اتنا علم ہے اور قسمتیں سنوارتے ہیں تو وہ اپنی قسمت کیوں نہیں سنوارتے ہیں؟ جو تم لوگوں کے محتاج ہوئے وہ اپنی قسمت سنوار کے بیٹھ جائیں، وہ پوری دنیا کی دولت پہ قبضہ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سب جھوٹ ہے۔ علم ایسا کوئی تقدیر کا علم نہیں ہے جو انسانوں کے پاس ہو۔ تقدیر کے سربستہ راز، تقدیر کے بڑے سربستہ راز ہیں، بڑے بند راز ہیں، ان کو خدا ہی جانتا ہے۔ بچپن میں انسان فوت ہو گیا، کیوں فوت ہوا اس راز کو خدا جانتا ہے۔ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، باپ فوت ہو گیا، بچوں کو یتیم کیا اللہ نے، کیوں کیا اس راز کو اللہ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سورۃ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ وہ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کو قتل کرو کیونکہ اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، یہ بڑا ہو کے ماں باپ کے لیے وبال بنتا، ان کی بدنامی کا سبب بنتا، ان کے لیے ٹینشن کا سبب بنتا۔ تو پھر اس لیے اس کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ پہ اللہ رب العزت نے اس کو اور نعمت بدل عطا کیا ان کے والدین۔ اب ان رازوں کو، یہ راز ہے، یہ ایک راز واضح ہوا ہے، ان رازوں کو رب ہی جانتا ہے۔ یہ تقدیر کے سربستہ راز ہے۔ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے پلاننگ کا، اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے، اس کی حکمت خدا جانتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس حکمت کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، کبھی ظاہر کر دیتے ہیں